معاذ اللہ کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے تو اس لیے انہیں ساتھ لے کے گئے. نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں. ان کے دروازے پہ جو بھی آئے وہ سچا ہی ہوتا ہے, جھوٹا ان کے دروازے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اندر دہلیز میں بیٹھی تھی فضا وہ بھی سچی تھی, جو دروازے پہ سجدہ کر رہا تھا سلمان وہ بھی سچا تھا. اتنے سچوں کے ہوتے ہوئے نبی علی کو کیوں لے کے گئے, نبی زہرا کو کیوں لے کے گئے, نبی حسن کو کیوں لے کے گئے, نبی حسین کو کیوں لے کے گئے؟ اس لیے کہ عیسائی کہتے تھے ہم مریم سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے, عیسیٰ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھیں گے, جبریل سے افضل کسی کو نہیں سمجھیں گے. خدا نے رسول سے کہا میرا حبیب تو دلیل کیوں دیتا ہے؟ انہیں کہہ دے اگر ان کے پاس یہی سب سے معتبر ہیں پھر ایسے کہیں یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آ جاتے ہیں, یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں, یہ جبریل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آ جائیں. جاؤ پھر انہیں کہو کہ یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے. اور یہ ہے منبر کی صداقت. شاید اس واقعے کو اس انداز سے نہ بیان کیا جاتا ہو. عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا نا بحث کرنے کے لیے, جو بڑا پوپ تھا, اس کا نام تھا ابو الحارث. اس کی عمر 120 سال تھی. اس کے ساتھ اس کے 2 جانشین تھے, عبد الوسیع اور عبد المسیح. 70 عیسائی تھے. اس نے آتے ہوئے جب پنجتن کو دیکھا, اس عیسائی نے خطبہ دیا جو تاریخ میں, اس کا مجھے نہیں پتا ان میں عورتیں کتنی آ رہی اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے کہ مرد کتنے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون کون آ رہا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ پیچھے آ رہا ہے. خبردار, اس نے عیسائیوں سے کہا ہٹ جاؤ, بحث نہ کرنا. اگر انہوں نے اشارہ کیا تو یہ جو پہاڑ, یہ جو ہمارے پیچھے, یہی ہمارے اوپر آ جائے گا. اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا نے کہا میرا حبیب انہیں لے جا, پھر جو ان کے مقابلے پہ آئے گا اللہ اس جھوٹے پہ لعنت بھیجے گا, جو ان کے مقابلے پہ آئے گا. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہوں بھی نہ اور کچھ کہہ بھی جاؤں. خدا نے نجران کے عیسائیوں کا نام نہیں لیا. آیت میں ہے ہی نہیں کہ اگر یہ عیسائی نہیں مانیں گے تو میں لعنت کروں گا. عیسائیوں کا نام ہی نہیں آیا. کاذبین, جھوٹا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا. بندے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ توہین کر دیتے ہیں, شیعہ یہ جو لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. میری جان کی ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہمیں خدا نے طریقہ دیا ہے. خدا نے بتایا ہے جو بھی ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا, وہ لعنتی ہوتا ہے. جو بھی ان کے مقابلے پہ, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے. ہم مجھے قرآن کی کسی آیت سے بسم اللہ کی بات سے لے کے سینے والناس تک وہ آیت نکال کے بتاؤ جس میں خدا نے کہا ہو کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کی تو پھر میں نے لعنت کو واپس بلوا لیا, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی چلے گئے. اب ہمیں بتاؤ وہ لعنت کہاں پہ گئی تھی جو خدا نے عرش سے بھیجی تھی؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے نظر نہیں آیا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو. وہ لعنت وہیں کی وہیں اپنے انتظار کرتی رہی کہ کوئی شکار آئے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں. پھر وہ لعنت کہاں پہ گئی؟ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی کے بھرے دربار میں گئی. بی بی نے جا کے مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ ہے, میرا حسن گواہ ہے, میرا حسین گواہ ہے. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا یہ میرے گواہ نہیں تھے, یہ مباہلے کے گواہ تھے, اور خدا نے انہی کے لیے لعنت کو بھیجا تھا. خدا نے کہا میں نے, بی بی نے کہا پھر میں بھی بڑے دربار میں تجھے بتانے آئی ہوں, میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا, نبی نبی بن کے آتا ہے. جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا, میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا, میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا. اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے, میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں. تو خطیب میں پہلے بھی تھا,
منبر پہ آ کے اظہار کیا ہے. نبی 40 سال تک بھی نبی تھا. 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا. اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بنا ہوں، اس نے یہ کہا کن تو نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کن تو ولیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. 40 سال تک صرف خاموش رہے. اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. بہت اچھے بہت اچھے. میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں. عیسیٰ 3 دن کے بولے انی عبداللہ اتانی الکتابہ وجعلنی نبیّا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں. عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں. تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں. شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبوریوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں. سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری. ایسے کام نبی کے نوکر. 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں. اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں. پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو. درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے. خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے. یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ تو یہ پڑھا. وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں. آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا. اس علاقے کی کسی بیوی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ. اب اسے پوچھو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے. اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ. تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان. دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو. اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں. گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے. یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میری یہ آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے. اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا. لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ.
کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں, ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے. جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں, اس میں تیزی ہے. اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں جل جائیں گے. انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا. بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا. بچہ ہاتھ لگائے, پڑھا لکھا لگائے, ان پڑھ لگائے, کچھ نہیں, فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے. لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے, وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے, ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں. وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہوئی, ڈینجرس, خطرہ. جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے, 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا, یہیں پہ رک جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے, نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں. اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا. بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا, اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب شب معراج پھر اپنی اصلی حالت میں گیا, پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا, ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے. پوچھا گیا رسول سے, یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں. مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا.